بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب خطاب فرماتے ہیں عظیم مذہبی اسکالر ڈاکٹر پروفیسر متی اللہ باجوہ حافظہ اللہ تعالی، ان کے خطاب سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے گا اور رب ذوالجلال والاکرام کی کبریائی کا نعرہ بلند کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزب نزب عزم له ولا جزب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنظرنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنظر أجدر أطفل أوسق أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووسدنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة
صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم بچا کر رکھتے ہو، وہ تجارت جس کے نقصان سے ڈرتے ہو، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے ہی راحت اور اطمینان پہنچانے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے اور اسلام کی سربلندی سے محبوب ہو گئے، تو پھر انتظار کرنا کہ اللہ کا فیصلہ یعنی اس کا عذاب آ جائے، اور اللہ کا عذاب اس سے بڑا کیا ہوگا؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ وہ اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد وقت کی قلت کے پیش نظر بلا تمہید سورہ التوبہ کی اس آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر انسان کے تمام محبوب ترین رشتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کے مال کی 3 کیفیات کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی کل مال انسان کا اسی بات پر بنیاد رکھتا ہے، یا وہ اس کی جمع پونجی یعنی بچائی ہوئی رقم، بچائی ہوئی دولت ہوتی ہے، یا وہ اس کی دکان، کاروبار، اس کی کھیتی باڑی، جہاں سے اس کو رزق اور وسائل رزق آتے ہیں، اور تیسری مال کے حوالے سے اس کا وہ محبوب گھر جس کو اس نے بڑی ہی محبت سے تعمیر کیا ہوتا ہے۔ اور 5 قسم کے یہ بنیادی رشتے جن میں ہر طرح کا رشتہ سمٹ آتا ہے، ان 8 چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ انسان کی کل کائنات ہے۔ اگر تمہاری کل کائنات، اگر آپ میری طرف متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ جیسے آپ نے پہلی گفتگو سے اللہ کے فضل و کرم سے بہت سی قیمتی باتیں سمیٹی ہوں گی، انشاءاللہ یہاں سے بھی بہت کچھ ملے گا۔ انسان کی کل کائنات کیا ہے؟ اس کے باپ دادا یعنی اس کے والدین، والدین سے اوپر اس کے جو تعلق ہے، اس کی اولاد، اس کے بھائی،
اس کی بیوی اور اس کی برادری قوم قبیلہ کنبہ، اور پھر مال وہ دکان کی صورت میں ہے، مکان کی صورت میں ہے، جمع کی ہوئی دولت کی صورت میں ہے. یہی انسان کی کل کائنات ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری کل کائنات اگر تمہیں جن کی محبت فطری ہے، جن کی محبت فطری ہے اللہ نے رکھی ہے، مال میں محبت اللہ نے رکھی، گھر میں محبت اللہ نے رکھی، باپ دادا سے محبت اللہ نے رکھی، اولاد سے محبت، بیویوں سے محبت، بھائیوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، دوست احباب کنبہ قبیلہ سے محبت، قوم سے محبت اللہ نے رکھی. اگر یہ تمہاری کل کائنات کسی وجہ سے، کسی ایک بات میں، کسی ایک معاملے میں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اسلام سے، میں نے جہاد کا جو عمومی اور سب سے بڑا تصور اور تاثر ہے وہ بیان کیا ہے. اس کا ترجمہ و جہاد فی سبیلہ، اسلام سے کسی ایک وجہ سے، کسی ایک وقت یہ ساری محبتیں ایک طرف، اللہ اس کا رسول اور اسلام ایک طرف. اور کبھی اگر ایسا ہوا کہ تم نے ان محبتوں میں سے سب محبتوں کو یا کبھی ایک محبت کو اللہ اس کے رسول پر اور اسلام پر ترجیح دے دی، تم نے اہم سمجھا اولاد سے محبت کرنے کو اور اسلام کو دوسرے نمبر پر رکھا، تم نے اہم سمجھا بیوی سے محبت کو اور اسلام کو دوسرے نمبر پر رکھا، تم نے اہم سمجھا والدین کی، آباء و اجداد کی بات ماننے کو اور اسلام کو دوسرے نمبر پر رکھا، نبی پاک کو دوسرے نمبر پر رکھا، اللہ کو دوسرے نمبر پر رکھا، کبھی ایک وجہ سے، کسی ایک وقت میں، تو اللہ فرماتے ہیں جب کبھی بھی تم اللہ اس کے رسول اور اسلام سے ان محبتوں کو پہلا نمبر دے دو اور اللہ اس کے رسول اور اسلام کو دوسرا نمبر دو گے، تو یاد رکھنا، انتظار کرنا کہ ہماری طرف سے کوئی عذاب تم پر آ جائے. اور ایک عذاب کسی ایک وجہ سے، کسی ایک محبت کو اللہ اور اس کے رسول سے بلند تر کرنا، پہلے نمبر پر لے جانا، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے پہلا عذاب دنیا میں حاصل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق پر ہدایت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. شاید ہمارے ہاں چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمیں ہدایت کا، اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، ہدایت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. ذرا ایک جائزہ ہے، ایک تصور ہے، تاثر ہے. کوئی شخص، مجھے امید ہے کہ یہاں سارے تقریباً وہی ہیں جو پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، شاید کوئی یہاں پہ عیسائی دوست ہو جو یعنی سابق عیسائی ہو اور اب مسلمان ہوا ہو. مشکل ہے ویسے، کیونکہ ہم نے پاکستان میں بالخصوص تمام مذہبی دینی جماعتوں نے مل کر ایسا ماحول بنایا ہے کہ اب ہمارے کہنے سے کوئی عیسائی اپنا دین چھوڑ کر سچے دین میں داخل ہونے کو تیار نہیں ہے. ہم نے کبھی اس کو دعوت نہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالتے رہتے ہیں. ہم نے دوسروں کو دعوت دینا تھی. وہ کیا دین تھا جس کے چند تاجر ملائیشیا کے ساحل پر اترتے ہیں تو ان کی دعوت سے سارا ملائیشیا مسلمان ہو جاتا ہے، 100% آبادی مسلمان ہو جاتی ہے. اور یہ اس دین کے ماننے والے کیسے ہیں؟ یہاں 18-20 کروڑ ہیں اور ان مسلمانوں کو دیکھ کر آج تک یہ 2 کروڑ غیر مسلم مسلمان نہیں ہو سکے. اور ہم سب فخر سے ایک دوسرے کو، میں دوسرے کو جہنمی قرار دینے کو تیار کھڑا ہوں اور وہ مجھے جہنمی قرار دے کر اسلام سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھیے گا میری بات کو، اگر مجھے یا آپ میں سے کسی کو اللہ کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا تو شاید آپ اپنی ساری تعلیم، اپنی ساری دانائی کے ساتھ بھی کبھی حق پر نہ پہنچ سکتے. اگر کوئی عیسائی پیدا ہوتا تو شاید ساری دنیا کی دعوتیں بھی، سارے علماء کی دعوتیں بھی، سارے علماء کی محنتیں اور اچھی تقاریر بھی اسے مسلمان کرنے کے لیے کافی نہ ہوتی کہ حق سمجھ ہی نہ آتا، ہدایت سمجھ ہی نہ آتی. یہ تو اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے
کہ ہم جس دنیا میں پیدا ہونے لگے اس کی کل تعداد اس وقت معلوم تعداد یاجوج ماجوج کو نکالنے کے بعد تقریباً 8 ارب ہے اس وقت زندہ انسانوں کی، اور اس 8 ارب میں سے اللہ نے ہمیں اس 1.5 ارب میں پیدا کیا جو کلمہ پڑھتے ہوئے پیدا ہوا، جس کے والدین نے پیدا ہوتے ہی کہا اللہ اکبر، تیرا دنیا میں سب سے بڑا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو اسی کو ایک اکیلے کو مانے گا، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرے گا، واشہدو ان محمد رسول اللہ، اگر تیرا کوئی راہبر رہنما اور پیشوا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو پیدا ہوتے ہی یہ سبق دیا گیا ہے۔ یہ سمجھ نہیں رہا کہ مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، اگر اللہ مجھے کسی دوسرے مذہب کے ہاں پیدا کرتا پھر بھی اللہ کی توحید کو ماننا، محمد اسلام کی رسالت کو ماننا مجھ پر لازم تھا، لیکن میں کیسے مان لیتا کہ میں تو ان مسلمانوں کو دیکھتا اور ان کو دیکھ کر میں کبھی اسلام کی طرف آتا ہی نہ۔ ہم اللہ کی عطا کو، اللہ کے اس انعام کو، اللہ کے اس فضل کو، ہدایت کو سمجھ نہیں پا رہے، اور اللہ فرماتا ہے جو مجھے چھوڑ دے، میرے رسول کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ اس کو ہوتا یہ مسلمان ہے، نام اس کا مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے ہدایت کو چھین لیتا ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھ رہا ہے، لیکن اس کا ایک کام بھی اسلام کے ترازو پر پورا اترنے والا نہیں ہے، اس کا ایک عمل بھی ایسا نہیں جس کو اللہ کے سامنے پیش کر کے جہنم سے نجات حاصل کرنے والا ہو جائے، اس کا ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر سرخرو ہو کر کہے کہ میں آپ کا امتی ہوں۔ اور یاد رکھیے امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے اللہ نے حق کے لیے ایک ترازو قائم کر دیا ہے، اور اس ترازو کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب فتویٰ ہو، دلیل ہو، رائے ہو، عمل ہو، قول ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نکلے تو حق ہے، اور اگر آپ کی سیرت و سنت کے خلاف نکلا تو باطل ہے۔ آپ ترازو ہیں، آپ ترازو ہیں، اس ترازو پر تلنا پڑے گا۔ یہ خالی نعرے دعوے محبت کے یہ نہیں چلیں گے، اگر خالی نعرے دعوے چلنا ہوتے تو عبداللہ ابن ابی کے چل جاتے جو جھوٹا تھا اپنے دعووں میں۔ یہاں دعوے وہ چلیں گے جو صدیق نے بلند کیے، یہاں دعوے وہ چلیں گے جو عمر فاروق نے بلند کیے، یہاں دعوے وہ چلیں گے جو عثمان غنی نے کر کے دکھائے، یہاں دعوے وہ چلیں گے جو سیدنا علی حیدر کرار نے کر کے دکھائے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس لیے میری تمہید ہی آپ نے اندازہ لگا لیا کہ سخت ہے، میں کوشش بڑا، مجھے کہا گیا کہ بڑی میٹھی میٹھی تبلیغ کرنا ہے، لیکن یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، میں میٹھی ہی کروں گا انشاءاللہ، وہ آپ کو کڑوی لگے تو اور بات ہے۔ گزارش یہ ہے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرا تو کوئی یہ کاروبار نہیں ہے تبلیغ، میرے لیے تو یہ ایک مشن ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو پہنچانا، بغیر کسی کم و کاس کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی تعصب کے۔ میری نظر میں تمام مسلمان برابر ہیں، اور میں تمام کو اپنے آپ سمیت سب کو سمجھتا ہوں کہ ہم سب مجرم ہیں، اگر ہم نے اپنے جرم کو دور نہ کیا تو اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹے قرار پائیں گے، کہ ہم تو روز اس محبت میں جھوٹے نکلتے ہیں، ہم تو روز کھوکھلے نکلتے ہیں۔ جس اللہ کے نام کے ابھی نعرے آپ لگا رہے تھے کہ اللہ اکبر، کبھی جانا ہے، کبھی سمجھا ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ آپ کی عادت سے بولتے جائیے، اب بڑا ہے، آپ کے رواج سے، آپ کے مزاج سے، آپ کی دکان کی خواہشات سے، آپ کی نیند سے۔ تو ابھی جب یہ جلسہ سن کے آپ گھر جائیں گے تو تھوڑی دیر بعد ہی اعلان ہوگا اللہ اکبر، اٹھ جا، اللہ بڑا ہے، تیری نیند، تیرے بستر، تیرے آرام سے بڑا ہے۔ تو جو روز سن کے اٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے، مانتا ہے، صبح کے وقت بھی مان لیتا ہے، دوپہر کو بھی مانتا ہے، عصر پہ بھی مانتا ہے، مغرب عشاء پہ بھی مانتا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ جو نہیں اٹھتا وہ کیا کرتا ہے؟
وہ کیا کہتا ہے؟ وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتا لیکن اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ بڑا ہے۔ جو دوپہر کو اللہ اکبر کی صدا سن کر دکان چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، کھیتی باڑی چھوڑ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، نام اس کا محمد عبداللہ ہے، نام اس کا صدیق ہے، نام اس کا عمر ہے، یہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ یہ نہیں مانتا کہ اللہ بڑا ہے۔ مسجد سے صدا بلند ہوتی ہے، آپ کے گاؤں میں ہے نا مسجد، اس سے صدا بلند ہوتی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تیرے کاروبار سے بڑا ہے، اللہ تیری تمناؤں سے، آرزوؤں سے، امنگوں سے، خواہشوں سے بڑا ہے، لیکن یہ تو نہیں مانتا۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے، اگر تم نے کبھی یہ کہا، یہ ثابت کر دیا، عمل کر کے دکھا دیا، ہمارے سامنے یہ ثبوت آ گئے کہ تو اللہ کو بڑا نہیں مانتا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے فیصلے کا انتظار کرنا۔ ہمارا فیصلہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ہم فاسقوں سے ہدایت کو چھین لیتے ہیں۔ پھر تو روز سنتا ہے، 5 بار سنتا ہے، 20 مساجد کی صدائیں سنتا ہے، تو ایک دفعہ بھی شہادت دینے نہیں آتا کہ اللہ بڑا ہے۔ یہ بچوں کو خاموش کروا دیں، یہ اگرچہ اتنے چھوٹے نہیں ہیں لیکن ابھی میرے بعد انشاءاللہ مترنم خطیب ہیں، انشاءاللہ ان کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، عثمانی صاحب ہیں میرے بعد، لیکن میری بات صرف آپ چپ ہو کے کوشش کریں کہ صرف یہ ایک دفعہ آپ کے کان کے اندر سے چلی جائے تو شاید اللہ تعالیٰ دل میں کوئی جگہ بنا دے۔ دوسری بات، ساری دنیا کے رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رشتے ہی گنوائے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا جوڑا ہے کہ فرمایا میری بات ماننا اور رسول کی بات ماننا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں اور آسان کرتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تم کہیں الجھ نہ جاؤ کہ دونوں کی باتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، 2 باتیں ماننا پڑیں گی۔ تو گویا اب صرف میرے رسول کی بات ماننا، اس کی سنت پہ چلنا، اس کے قدموں پہ قدم رکھنا، تو یہ ان کی بات ماننا ہی نہیں، میری بات ماننا بھی ہے۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا مجھ سے محبت کرنا ایمان والوں کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ساری کائنات سے سب سے شدید محبت اللہ سے کرتا ہو۔ وہ مومن نہیں ہوتا جو نام تو اللہ کا لیتا ہو لیکن محبت سب سے پہلے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کرتا ہو، اپنی بیوی سے کرتا ہو، اولاد سے کرتا ہو۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے اشد محبت اللہ سے کرتا ہو۔ تو کہیں تم غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ کہ میری محبت الگ ہے اور نبی کی محبت یا نبی کا طریقہ کچھ الگ چیز ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم صرف میرے نبی کے قدموں پہ قدم رکھتے جانا، میں خود ہی تم سے محبت کر لوں گا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تعلق، آپ کی نسبت، آپ کے ساتھ جوڑ رکھنا، آپ کے ساتھ پیار کرنا، آپ کی بات ماننا، یہ سارے رشتوں سے بھی اعلیٰ کام ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رشتہ دار کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میرے بھائی بڑے رشتہ دار ہیں ہمارے، ماں باپ بھائی بہن سب اس دنیا میں آپ سے بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر تم انصاف کے ترازو پر محمد علیہ السلام کی اپنے ساتھ کی جانے والی محبت کو تول کر دیکھو، ایک ترازو میں نبی پاک کی محبت کو رکھ دو اور ایک ترازو میں ماں کی محبت، باپ کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، دوست احباب کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت کو رکھ لو، تم انصاف سے تولو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ترازو بھاری نکلے گا۔ سبب کیا ہے؟
کہ آپ نے ہم سے ایسی لازوال محبت کی ہے اور ایسی کمال اور بے مثال محبت کی ہے جیسی محبت نہ ہم سے ہماری ماں کرتی ہے، نہ باپ کرتا ہے، نہ رشتہ دار کرتے ہیں، نہ دوست یار کرتے ہیں، نہ اولاد کرتی ہے، نہ بیویاں کرتی ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کبھی کسی پیمانے پر رکھ کر محمد علیہ السلام کی محبت کو تولنا تمہیں پہلے نمبر پر دکھائی دے گی۔ بتلاؤ کوئی اس مجمع میں کہے کہ میں نے اپنے باپ کو ہر رات اٹھ کر روتے دیکھا ہے، میری محبت میں اللہ سے مجھ سے میرے لیے مغفرت اور بخشش مانگتے ہوئے، میری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہوئے میں اپنے باپ کو ہمیشہ ہر رات میں اپنے لیے دعائیں کرتے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے نیک باپ بھی ہوں گے، بڑی بڑی اعلیٰ مائیں بھی ہوں گی۔ اب تو ماؤں کا سٹینڈرڈ اور ان کا ماڈل ہی بدل گیا ہے نا۔ اب تو ان کی صبح بھی ٹی وی، رات بھی ٹی وی، صبح بھی موبائل، رات بھی موبائل، صبح موسیقی، رات موسیقی۔ میں نیک ماؤں کی بات کرتا ہوں، شاید دنیا میں کوئی ایک ماں بھی اس پیمانے پر پوری نہ اتر سکے کہ اس نے اپنی حقیقی اولاد کے لیے، جس کو اس نے جنم دیا ہوتا ہے، جس کو پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا ہوتا ہے، جس کو اپنے بدن کا خون نچوڑ کر پلایا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ساری زندگی کی ساری راتیں رو کر گزاری ہوں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ ابھی تم نے درود کی اتنی فضیلتیں سنی ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہے کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں آپ رو نہ رہے ہوں، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں آپ آہو بکا نہ کر رہے ہوں، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں آپ جاگ نہ رہے ہوں، اور کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں آپ اپنی امت کی بخشش اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں نہ کرتے ہو۔ نہ دیکھا، نہ ملاقات، نہ جانتے، محبت کا کوئی زاویہ اٹھا کر دیکھو، آپ کو محبت اس سے ہوتی ہے جس کو آپ نے دیکھا، جس سے آپ کا کوئی ناتا، کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہو، جس کے ساتھ کبھی وقت گزرا ہو۔ نہ آپ کے ساتھ وقت گزرا، نہ آپ کو دیکھا، نہ آپ کو پرکھا، نہ آپ نے ان پر کوئی احسان کیا، پھر بھی یہ کیسی محبت ہے کہ آپ راتوں کو رو رہے ہیں؟ اور خواہش کیا ہے؟ اللہ سے مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے درخواست اور منت سماجت کیا ہے؟ آپ کی دعائیں اصحاب کے لیے تو نہیں تھی، اصحاب کو تو اللہ نے پہلے کہا کہ یہ سب جنتی ہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ یہ کس کے لیے آپ روتے ہیں کہ میری ماں کہتی ہیں جب آپ سجدے میں ہوتے تو اس شدت کے ساتھ روتے کہ آپ کے سینے سے، آپ کے اس سینے سے ایسی آوازیں بلند ہوتی جیسے ہنڈیا میں ابال آ رہا ہو۔ کس کے لیے مانگتے؟ اس امت کے لیے جس کو دیکھا بھی نہیں، پرکھا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، تعلق بھی نہیں، سوائے ایک رشتے کے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری امت میں پیدا کیے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ سے محبت اور پیار کرنے والے ہوں گے۔ ہے کوئی رشتہ دار اس بنیاد پر پورا اترتا؟ ہے کوئی رشتہ دار جو اپنے سے زیادہ تمہارے لیے اللہ سے روتا ہو، مانگتا ہو، طلب کرتا ہو؟ اس زاویے پر دیکھو تو کوئی ایک بھی پورا نہیں اترے گا۔ یہ دنیا کی بات ہے۔ قبر میں چلے جاؤ، وہاں تم ماں کو یاد کرو گے، سب کچھ لکھا ہوتا ہے ماں کے صدقے، ماں کے صدقے، ماں کے صدقے۔ ٹھیک ہے، ماں سے محبت کرنا چاہیے، لیکن کچھ باتیں بہت ہی غلط ہو گئی۔ کسی ایک کو قبر کے عذابوں سے اس کی ماں نے نہیں بچانا، یا ماں کا نام لے کر نہیں بچے گا۔ ہاں، ماں کی خدمت کی تو بچنے کے چانسز ہیں، لیکن پہلے، اس سے بھی پہلے، جب تک محمد علیہ السلام سے رشتہ ثابت نہ ہوا، آپ سے تعلق ثابت نہ ہوا، اس کے بچنے کے کوئی امکان نہیں ہے۔ قبر میں بھی جب تک یہ کہے نہ کہے، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اس آدمی کے بارے کیا کہتے ہو؟ اگر اس نے یہ نہ کہا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بچنے کے امکانات۔ اور حشر میں، حشر کی تو کیفیت اللہ نے الگ بیان فرمائی۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ یہی رشتے جو میں نے ابھی سورہ التوبہ میں سنائے آپ کو، یہی رشتے کہا سب کے سب فرار ہو جائیں۔
یہاں ماں کہتی ہے میں صدقے واری جاؤں، میں تجھ پر قربان ہو جاؤں، بیٹے کی ایک معمولی تکلیف پر اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہاں بھائی کہتے ہیں ہم اپنے بھائی کے لیے دیوار بننے کو تیار ہیں۔ یہاں برادری کہتی ہے کوئی اس کے پاس جائے گا تو ہماری لاشوں سے گزر کے جائے گا۔ یہاں یار بڑی بڑی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم قیامت کے روز اللہ فرماتے ہیں سارے رشتہ دار مفرور ہو جائیں گے، کوئی تعلق نبھانے کو کھڑا نہ ہوگا، کوئی رشتہ داری باقی بچے گی نہ۔ ایک نیکی سے جنت میں جا سکتی ہو، ایک نیکی اس کی بڑھ جائے تو یہ جنت جا سکتا ہے، ایک نیکی بڑھ جائے تو جہنم سے بچ سکتا ہے۔ کوئی اپنی اضافی نیکی اس کو دینے کو تیار نہیں ہوگا، سب کے سب فرار ہو جائیں گے۔ کوئی ماں نہیں کہے گی میرے بیٹے کو چھوڑ دو، کوئی باپ نہیں کہے گا میرے بیٹے کو چھوڑ دو مجھے اس کے بدلے لے لو، کوئی یار سجن دوست، کوئی محبوب شوہر محبوب بیوی، سب کے سب فرار حاصل کریں گے۔ صرف ایک ہے پوری سرزمین حشر پر، ایک شخصیت ایسی ہے جو اس وقت بھی صدائیں بلند کر رہی ہو، نام لے رہی ہو تو تمہارا لے رہی ہو اور کہہ رہی ہو اللہم امتی رب امتی، اللہ میرے امتی، میری امت، میری امت۔ ہے کوئی ایسا رشتہ اتنا قیمتی، اتنا بہترین، اتنا وفادار؟ بس ایک کام کرنا ہے، ثابت کر دو، ثابت کر دو کہ تم رسول اللہ کے وفادار ہو، ثابت کر دو۔ سینے پہ ٹیگ لگاؤ نہ لگاؤ، جھنڈی لگاؤ نہ لگاؤ، جھنڈا لہراؤ نہ لہراؤ، اپنے معاملات سے ثابت کر دو کہ تم رسول اللہ کے وفادار ہو۔ اللہ کی قسم میرے نبی ایسے وفادار ہیں، تم یہاں وفاداری کر کے گئے تو ایسے ایسے مقامات پر تمہارے سامنے آ کھڑے ہوں گے جہاں تمہیں ضرورت ہوگی کہ کوئی وفادار تمہارا ہاتھ تھامے۔ اور جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی انہوں نے کیسا کمال، کیوں ایسا ہوا کہ صحابہ مثال بن گئے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ کیوں کیا؟ انہیں یہ راز سمجھ میں آ گیا، انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نبھانا ہر طرح کے رشتے سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ انہیں یہ کہانی سمجھ میں آ گئی کہ اگر اللہ کو ناراض کر کے ہماری مائیں ہمیں اللہ سے دوسری طرف بلائیں تو ماؤں کو چھوڑا جا سکتا ہے، نبی کو نہیں چھوڑا جا سکتا، باپوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، نبی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر کبھی مقابلہ اس طرح کا آ جائے کہ ایک طرف ماں ہو اور ایک طرف محمد مصطفیٰ ہوں، ماں چھوڑی جا سکتی ہے، محمد کریم کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ کہانی انہیں سمجھ آئی، یہ راز ان کی زندگی میں آشکار ہوا، اور پھر کبھی انہیں فیصلہ کرنے میں دقت ہوئی، پھر انہیں یہ مسئلہ نہیں ہوا کہ نبی کریم کی سنت تو ایک طرف ہو اور میں بہانہ بناؤں کہ میری برادری ناراض ہو جائے گی اگر میں نے سنت پر عمل کیا، نبی کریم علیہ السلام کے ایک طرف ہوں اور میں بہانہ بناؤں کہ میری اولاد ناراض ہو رہی ہے، اگر میں ان کی بات نہیں مانتا وہ ناراض ہو جائیں گے، نبی پاک علیہ السلام کی کیا بات ہے ان کو بعد میں منا لوں گا، یہ بہانہ پھر کرتا۔ اس کے سامنے مقابلہ آتا ہے، مقابلہ آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ، میں واقعات نہیں سناتا، اختصار کرتا ہوں، وقت اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، عثمانی صاحب بھی آگے اور وقت بھی کم ہے اور موسم بھی ایسا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مقابلہ درپیش آ گیا، ایک طرف ابو ہریرہ کی ماں ہے، ان کی محبت ہے، اور ایک طرف مدینے والی سرکار ہے۔ ابو ہریرہ نے بلا تعمل اپنے نبی کو چنا ہے، ماں کو چھوڑا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبی پاک کے پاس آ کے روتے ہوئے عرض کی اللہ کے نبی ماں سے محبت بھی بڑی ہے، اگرچہ فیصلہ تو کر آیا ہوں لیکن آپ تو ساری کائنات کی رحمت ہیں، اپنے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ میری ماں کو بھی آپ کی ٹیم میں شامل کر دے۔ اور امام کائنات نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد امہ ابی ہریرہ،
اللہ تو بے نیاز ہے، یہ میرا صحابی، میرا جان چاہنے والا، یہ جو میری حدیث کو سننے اور اس کی چاہت رکھنے والا، جو بھوک سے بلکتا رہتا ہے، میرا در چھوڑ کر نہیں جاتا، جو میری بات کو یاد کرنے کے لیے بھوک کاٹتا ہے، اللہ اس کی ماں کو بھی ہدایت دے دے، اس کو بھی ادھر ہی کر دے تاکہ یہ پریشان نہ ہو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ادھر نبی پاک دعا کر رہے ہیں، ادھر ابو ہریرہ بھاگے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں، اور گھر جانے سے پہلے پہلے اللہ نے ابو ہریرہ کو راضی کر دیا ہے۔ لیکن فیصلہ نبی کے حق میں تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، کون سعد؟ نبی پاک کے رشتے میں ماموں بھی ہیں۔ کون سعد؟ فاتح عراق بھی ہیں۔ سعد بہت بڑی شخصیت ہے، عشرہ مبشرہ سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، بڑی عظمتیں۔ اور ایک عظمت تو سعد کو ایسی ملی ہے جس میں شاید ہی کوئی دوسرا صحابی ان کے ہم پلہ ہو۔ احد کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جا رہا ہے، کافروں کا حملہ بڑا زوراور ہے، زوردار حملہ ہے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ تیر انداز تھے۔ سعد تیر کھینچ کھینچ کے سیدھا تاک کے مار رہے ہیں، اور نبی پاک تیر سعد کو پکڑا رہے ہیں اور فرماتے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، تیر چلاتا جا۔ سارے صحابہ کی عادت کیا تھی؟ نبی پاک سے کلام کرتے، ہم کلام ہوتے، مخاطب ہوتے، آپ کو آواز دیتی تو کیا کہتے؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ لیکن سعد کی کیسی قسمت ہے، کیسا نصیب ہے کہ میرے نبی خود اس کو کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ وہ سعد، مقابلہ درپیش ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف نبی ہے۔ سعد نے ماں کو چھوڑا ہے، نبی کو چھوڑا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، تاریخ بڑی بڑی۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان بدر کی بات ہے، رشتہ دار کے سامنے آ گیا ہے، باپ بیٹے کے سامنے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کے سامنے لڑ رہا ہے، حقیقی باپ سامنے آ گیا، چاہا کہ میرا باپ میری تلوار سے بچ جائے، خواہش کی کہ میرا باپ بچ جائے، کوشش کی کہ اس سے پہلو بدل جائے، لیکن باپ دوسری طرف بھی آ کے کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے اکسایا کہ کیوں نہیں مجھ سے لڑائی کرتا؟ اگر تو حق پر ہے، تیرا نبی حق پر ہے، تو میرے ساتھ مقابلہ کر۔ کتنا سخت مقابلہ ہے یہ، کتنی مشکل ہوگا یہ فیصلہ کرنا کہ نبی کا رشتہ بچانا ہے یا باپ بچانا ہے۔ اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ مثال بن گئے، مثال، اپنے باپ، اپنے حقیقی باپ کا سر قلم کر دیا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کا دین سچا ہے، محمد رسول اللہ سچے ہیں، اور میں محمد علیہ السلام کی طرف ہوں، آپ کی ٹیم اور آپ کے گروہ کا حصہ ہوں، میری محبت اپنے نبی کے ساتھ ہے۔ یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رسول اللہ کو قربان کر رہے ہیں، محبت کے دعوے بھی بڑے ہیں، لیکن دکان پہ جاتا ہوں تو وہاں ملاوٹ زیادہ چیزیں بیچتا ہوں، حالانکہ اللہ کے نبی فرمایا من غشنا فلیس منا۔ یہ حدیث بڑی آسان، عام فہم، معروف ہے۔ ملاوٹ کرنے والا ہم سے کیا مطلب؟ اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ، میرے ساتھ کوئی تعلق؟ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، بسا اوقات نمازیں بھی ساری پڑھتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھے نبی پاک سے محبت ہے، لیکن آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ جب باری آتی ہے، جب وقت آتا ہے ثابت کرنے کے لیے کہ میں نبی کی طرف کھڑا ہوں، میں دوسری طرف اپنے مفاد کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، اپنے مال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اللہ چیک کیا جا رہا ہے، چیک کیا جا رہا ہے کہ کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں آپ۔ بس میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں آ جاتا ہوں۔ اگر آپ نے وفا کر دی، میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا کہ کائنات میں کوئی ایسا رشتہ نہیں جو رسول اللہ جیسا ہو، کائنات میں ایسا کوئی رشتہ نہیں جو رسول اللہ جتنا وفادار ہو، کائنات میں ایسا کوئی تعلق نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تمہاری محبت رکھتا ہو،
اور اگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم اللہ کے نبی کے وفادار ہو، غدار نہیں ہو، تو جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی آپ کی، آپ وہیں موجود ہوں گے۔ پہلا حصہ میں سنا چکا ہوں کہ نبی پاک میدان حشر میں تمہاری میری بات کر رہے ہوں گے، میری تمہاری بات کر رہے ہوں گے، اور بات یہ بھی سن لیجئے، اللہ اکبر، وہاں میری تمہاری بات کرنے کے لیے، میری تمہاری طرفداری کرنے کے لیے، میری تمہاری محبت نبھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ کتنی بڑی قربانی؟ اللہ نے ہر نبی کو ایک حق عطا فرمایا ہے، ایک حق۔ دنیا میں وہ نبی اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے اور اللہ اس کی اس دعا کو رد نہیں کریں گے۔ کسی نے اپنے لیے بخشش مانگی، کسی نے بیٹا مانگا، کسی نے اپنے بھائی کو نبی بنانے کی درخواست کی۔ اللہ اکبر، یہ میرے مصطفیٰ ہیں جنہوں نے پہلے فرمایا کہ میں نے جب میری باری آئی تو میں نے کہا اللہ یہ میری دعا، یہ میری درخواست، یہ میرا حق قیامت کے لیے بچا لیجئے، مجھے دنیا میں نہیں چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی الا تسالو، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ آپ الا تسالو ربک ملکن کا ملک سلیمان، کہ آپ اللہ سے سلیمان جیسی بادشاہت مانگ لیتے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سلیمان کی بادشاہت نہیں مانگی، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم محسوس کرو گے، سمجھو گے کہ مجھے اللہ نے سلیمان سے بڑی چیز عطا کر دی۔ وہ کیا چیز ہے؟ میرے تمہارے حق کے لیے بات کرنے کی اجازت، میرے تمہارے لیے سفارش کا حق۔ اور یہ اتنا بڑا ہے کہ نبی پاک نے قربانی دی ہے۔ میں اس طرف آ رہا تھا کہ قربانی دی ہے، کتنی بڑی قربانی، کتنی بڑی قربانی۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، 2 کا انتقال مکہ میں ہی کم عمری میں ہو گیا، اور تیسرا بیٹا اللہ نے آپ کو عطا فرمائے مدینہ میں۔ اس بیٹے کا نام آپ نے اپنے جد حضرت ابراہیم کے نام پر رکھا ہے، اور حالات امن والے ہیں، لہذا اپنی اولاد سے محبت لوٹانے کا بھی وقت آپ کو ملا ہے۔ اور آپ روزانہ اگر مدینہ میں ہیں تو عصر کے بعد نکلتے اپنے دوست احباب کے ساتھ، اور ابراہیم جس گھر میں دودھ پی رہے ہیں لوہاروں کے اس گھر میں جاتے جہاں بھٹی کا دھواں، لوہے والی بھٹی کا دھواں بھرا ہوتا، لیکن آپ اس ناپسندیدہ ماحول میں بھی اپنے بیٹے کو ملنے جاتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ایک روز آپ تشریف لے گئے، اپنے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اسی طرح محبت سے دیکھا وہ آخری ہچکیاں لے رہا، آخری سانسیں لے رہا۔ یہ حالت کیفیت دیکھ کر باپ ہیں اور رحمت کائنات ہیں، آپ کی آنکھیں برس اٹھی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے؟ فرمایا یہ تو دل کی رحمت کی علامت ہے، دل غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن زبان سے اللہ کی مرضی کے خلاف ایک جملہ اور ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہر نبی کو ایک حق دیا ہے کہ وہ دنیا میں جو چاہے مانگ سکتا ہے۔ یا رسول اللہ اتنی بیٹے سے محبت ہے، ابراہیم کے لیے زندگی کی دعا کر دیجئے، اللہ فیصلے کو بدل دے، آپ کی دعا تو رد نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے وہ دعا، میں نے وہ حق کس کے لیے بچایا ہے؟ بولیے، یہ امت جو بھی بول نہیں رہی کہ حق ان کے لیے بچایا ہے، کس کے لیے بچایا؟ آج یہاں کے عرفان عدنان ارسلان کے لیے جو نبی پاک کی باتوں کو سن کر کان لپیٹ کر کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اس کے لیے آپ نے اپنا حقیقی اکلوتا بیٹا قربان کیا تاکہ کل میں اس کے لیے بات کر سکوں، اس کے لیے جس میں ایک ہی حدیث میں آتا ہے نبی پاک لوگ جنت جہنم میں جا چکے ہوں گے، پہلی بڑی سفارش کا وقت گزر چکا ہوگا، بے شمار مجرمین مسلمان ہونے کے باوجود مجرم ہیں،
نیکیوں کے معاملات کم ہیں، اعمال کم ہیں، جہنم جا چکے ہوں گے۔ اللہ کی قسم اگر تیری حقیقی ماں بھی جنت میں جائے تو وہ بے چین نہیں ہوگی جنت میں جا کے کہ جنت میں بے چینی ہے ہی نہیں، جنت میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، کوئی پریشان نہیں ہوگا تیرے لیے کہ میں تو جنت میں آ گیا ہوں، میرا بیٹا کہاں پہ ہے، میرا بھائی کہاں پہ ہے۔ جنت میں، اور نبی پاک کی جنت اللہ ساری دنیا سے اعلیٰ، سارے نبیوں سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ جنت آپ کی ہوگی۔ اور اس نعمتوں والی جنت میں جانے کے باوجود آپ جانتے ہو کس کے لیے پریشان ہوں گے؟ تمہارے لیے، میرے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی جائیں گے، بار بار جائیں گے، اللہ کے سامنے اسی طرح سجدہ ریز ہوں گے، اور سجدہ کرنے کے بعد جب آپ کو کہا جائے گا اٹھاؤ سر اپنا، کہو کیا کہتے ہو، اور آپ کیا کہیں گے؟ اللہ میری امت ابھی جہنم میں ہے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دے گا۔ اچھا میرے حبیب تو آ ہی گیا ہے، یہ حد مقرر کر دی، اتنے میں جتنے آتے ہیں ساتھ لے جاؤ۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ فرمایا جن کے پاس رائی کے دانے برابر یا چیونٹی برابر بھی ایمان ہوا میں ان کو بھی جنت لے آؤں گا۔ اب پیچھے وہی رہ گئے جن کے پاس صرف توحید کا جملہ ہے، اور ان سب کو اللہ اپنی ایک لپ بھر کر نکال کر جہنم سے جنت میں ڈال دے گا۔ ایسا نبی، پل صراط پر تم جا رہے ہو، اعمال پاس ہے نہیں، حالت بڑی خراب ہے، اور پل صراط کی یہاں بڑی حیرت کی بات ہے، پل صراط پر بھی مسلمان لطیفے بناتا ہے۔ پل صراط کی بات سن کر مولوی صاحب سے، عالم صاحب سے، حافظ صاحب سے آوازیں کستا ہے، جملے بازی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید اس کو تو وہاں سے نہیں گزرنا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں سے نہ گزرے گا۔ اور کیسے گزریں گے؟ جو کرتوت ہیں ان کرتوتوں کے ساتھ جانا ہوگا، جو اعمال ہیں ان اعمال کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ گزرے گا۔ اعمال جیسے اچھے ہوں گے، اچھے ہوئے، فرمایا یمرون کلمح البصر، یمرون کالبرق، بجلی کی طرح گزر جائے گا، پلک جھپکتے گزر جائے گا، تیز گھوڑے پر گھوڑا دوڑانے والے کی طرح گزر جائے گا، تیز بھاگنے والے کی طرح، تیز چلنے والے کی طرح گزر جائے گا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے، اللہ ہمیں اس سے بہتر کر دے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جاتے ہوئے گر پڑ رہے ہوں گے، اس پر بڑے بڑے بوٹی، سادان بوٹی کی طرح کے کانٹے اور آنکڑے ہوں گے، یہ چپ رہے ہوں گے، اس کے پاس بچاؤ کا سامان بھی نہیں ہے، کبھی ایک ہاتھ سے پل کو پکڑا ہوا ہے اور پورا بدن نیچے لٹک رہا ہے، نیچے سے جہنم کی لپٹیں اس کو جلا رہی ہیں، قریب ہے کہ یہ گر رہا ہو، گر پڑے۔ یہ وہ وقت ہوگا، ادھر اس پار امام کائنات کھڑے ہوں گے، اور جانتے ہو وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ رب سلم، رب سلم، اللہ یہ غدار نہیں تھا، گناہگار ضرور ہے، یہ غدار نہیں تھا، اللہ میرے ساتھ وفاداری کر کے آیا ہے، وفاداری نبھا کے آیا ہے، اللہ یہ غدار نہیں ہے، اللہ اس کو بچا لے، اس کو سلامتی دے دے، اس کو بچا لے، یہاں گرنے نہ دینا، یہ میرا ہے۔ میرے بھائی، جو اتنا خیال رکھنے والا اور جو اتنا رشتہ نبھانے والا ہے، کیا مجھ پر حق نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ رشتہ نبھاؤں؟ بولو، کیا مجھ پر حق نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ رشتہ نبھاؤں؟ جب میرے پاس موقع آئے، کاروبار کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، میرے کان میں نبی پاک کی بات پڑ جائے، نبی پاک کے بلاوے کی سنت ادا کرتے ہوئے صدائے اذان بلند ہوتی ہو، مجھے میرے سامنے ایک طرف سنت ہو، ایک طرف بدعت ہو، ایک طرف کفر و شرک ہو، ایک طرف ایمان ہو، تو میرا حق نہیں ہے کہ میں ایمان کو چن لوں، میں ثابت کر دوں،
میں ثابت کر دوں اپنے وجود سے لے کر، اپنے چہرے سے لے کر، اپنے معاملات تک، اپنی خوشی، اپنی شادی بیاہ، اپنے مرنا جینا، میں ثابت کر دوں کہ ساری دنیا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ برادری ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میں اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑنے والا۔ رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، میں اللہ کے نبی کے رشتے کو قربان نہیں کر سکتا۔ اگر میرے والدین بھی ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، میں اللہ کے نبی کے رشتے کو قربان نہیں کر سکتا۔ اولاد ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میں کل نبی پاک کے سامنے شرمندہ کھڑا ہونے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ یہ وقت ہم سب پر روز آتا ہے، روز رشتہ آزمایا جاتا ہے۔ اگر تم نے یہاں آزمائش پر پورا اتر کر دکھا دیا تو نبی پاک تو وفادار ہیں، وفا شعار ہیں۔ آپ اللہ کی قسم ہے میری تمہاری سفارش بھی کریں گے، اور آپ کا رشتہ مجھے اور تمہیں قبر میں بھی اللہ کی قسم محفوظ کرنے والا ہوگا، اور حشر میں بھی ہمارے کام آنے والا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بہت ساری برکات سے نوازے ہمارے میزبان جناب رانا آصف صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ ایسی مجالس قائم کرنے کی اور بار بار قائم کرنے کی، اور ان مجالس کو راہ ہدایت کے لیے، انتخاب کے لیے آسان بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔